کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں جگر گوشائے علامہ ابتسام الہی ظہیر، فکر ظہیر کی علم بردار، علامہ ظہیر کی للکار، جناب محترم صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب، ہم انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح جناب محترم شیخ عدنان کپور صاحب کو بھی ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ علامہ شہید کے نواسے جناب محترم حافظ حذیفہ عدنان صاحب کو بھی، دیگر علماء کرام کو ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، مفکر اسلام، متکلم اسلام، حضرت مولانا پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اہل الحدیث کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت کا پیغام اور دعوت آپ گوش گزار فرما رہے ہیں۔ ہماری دعوت، ہمارا پیغام عین وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے دیا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں ہونے والی اہل الحدیث کی کانفرنسز، ان کے پیغام کا نچوڑ رکھنے لگا ہوں۔ سنیے گا، سمجھیے گا، پرکھیے گا، دل کو لگے لیجئے گا، اپنائیے گا، زندگی کا حصہ بنائیے گا۔ سمجھ سے بالا تر ہو تو جناب کی مرضی۔ ہماری دعوت میں عقائد کے اندر سب سے پہلا عقیدہ جو ہماری زندگی اور بندگی کی بنیاد اور اساس ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات، مالک کے تصرفات اور الوہیت میں کائنات کی کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات کے سارے خزانے اسی کے ہیں۔ ہر چیز کو بنانے والا قادر مطلق وہی ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ ہو یا درد ہو، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ دنیا میں کوئی بھی ضرورت پڑے تو رب کو پکاریے، اپنا سر رب کے در پہ رکھیے، جبھی سائی کیجئے تو اسی کے سامنے۔ حضرات، دوسرے نمبر پہ ہماری کانفرنسز، ہمارے اجتماعات اور خطابات، ان کا عنوان خالصتاً عقیدے کے دوسرے پہلو میں یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ ان گنت، بے شمار، طاقتیں اتنی کہ ایک پھونک ماریں تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں۔
پہاڑ روئی بن جائیں، زمین کی ہر چیز بکھر جائے، ستارے چھڑ جائیں، لیکن جس چیز کو امانت بنا کے رب نے بھیجا وہ جبریل امین کے تھرو سے وہی ہے، وہی کا عقیدہ۔ یہی ہمارا موضوع اور عنوان رہتا ہے کہ لوگوں، عرش بری سے اہل زمین کے لیے جو ہدایت آئی ہے اسے بذریعہ وحی لیجئے، اور یاد رہے کہ یہ وحی کسی اپنے بنائے ہوئے جعلی من گھڑت فرشتوں کی نہیں، کسی ٹیچی نامی یا اس طرح کے اور افراد کی نہیں، بلکہ نزل بہ الروح الامین، جسے جبریل امین لے کے آئے، وہ والی وحی، وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو، وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال اور احادیث، یا آپ کے قول فعل اور عمل یا تقریر سے جڑی ہو، تو وہ وہی ہمارے ماتھے کا جھومر، ہماری زندگی کا حصہ، اور ہماری ایمانیات کی اساس اور بنیاد، اور ہمارا بدیہی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ہماری دعوت کا تیسرا نقطہ، آسمان سے جتنی بھی کتابیں نصاب بن کے اتری برحق ہیں، تورات ہو یا زبور، انجیل ہو یا صحیفے، لیکن خاتم الکتب اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ ہمارا جدید سلیبس، نیو سلیبس، وہ قرآن مجید ہے۔ پہلی کتابیں اتری برحق ہیں، پہلے لوگوں کو اس سے اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اللہ نے ان کے اعمال قبول کیے، زندگی کے احکام اس کے مطابق انہوں نے گزاری اپنی زندگی۔ مگر آج کے اس دور میں پوری روح زمین پہ کوئی بندہ یا بشر کہے کہ میرے پاس تورات ہے یا انجیل ہے یا اناجیل اربع ہے یا میرے پاس کوئی زبور یا تالمود یا کوئی اور صحیفے ہیں، ہم کہیں گے اپنے دور میں برحق۔ مگر آج یہ سلیبس اولڈ ہو چکا، نہیں چلے گا۔ ایمان کی مارکیٹ کے اندر، انسانیت کی منڈی کے اندر اس دنیا پہ اگر چلنا ہے تو رب کے قرآن نے، اسی کی ہم دعوت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ الحمد سے لے کے والناس تک معانی کو، مفاہیم و مطالب کو، آیات بینات کو لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے جوڑ کے کتاب اللہ کا فہم دیتے ہیں، اور یہی اہل الحدیث کا منہج ہے۔ حضرات، چوتھے نمبر پہ بڑے بڑے انبیاء رہنمائی کے لیے آئے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ مگر یہ سارے اساتذہ وقت کے ساتھ ریٹائرڈ ہوئے، نبوتیں ملی، آئے اور چلے گئے۔ حاضر سروس نبوت آسمان سے، عرش بری سے اگر اللہ نے کسی کو یہ تاج پہنایا ہے تو وہ خاتم النبیین، ختم نبوت کے سرتاج، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری ساری دعوتوں کا محور و مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کی شمائل، آپ کی عادات، آپ کی صفات، آپ کی محبتیں، آپ کا اسوہ، آپ کا قدوہ، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی تقریرات، آپ کے اعمال و افعال، یہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا۔ اور الحمدللہ ہمارے مراکز سے، ہماری مساجد سے، ہماری کانفرنسز سے اگر آواز اٹھتی ہے تو اسی عقیدے کی، اور دعوت دی جاتی ہے تو اسی عقیدے کی۔ حضرات، پانچویں نمبر پہ ہمارا عقیدہ وفات ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ انبیاء کا معاملہ ہو، الحمدللہ ہم نے یہ سکہ منوایا۔ دنیا کہہ رہی تھی انبیاء کو وفات نہیں ہے، موت کا لفظ گستاخی ہے، ان کے مرنے کی بات کرنا غلط ہے، انہیں مردہ کہنا زیادتی ہے۔ لیکن یہ اہل الحدیث کی دعوت اور پیغام کا نتیجہ ہے کہ فاضل بریلوی
आला हजरत जिनके तर्जमे को दुनिया ने सबसे बाअदब तर्जमा माना, उनके अपने कलम से कंजुल ईमान के अंदर कुल्लु मन अलैहा फान में फना का अकीदा और कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, कुरान में 3 मरतबा इन आयात और इनका तर्जमा मौत के साथ अंबिया के लिए याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आए, इद हदर याकूब अल मौत के जिक्र में मौत तर्जमा करना पड़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आए, मौत का अकीदा देना पड़ा। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ममाती में तर्जमा मरना करना पड़ा। और जब तज़किरा आया जिन्हें यहूदियों ने जिनको अल्लाह का बेटा कहा था, उज़ैर अलैहिस्सलाम, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, आला हजरत फाजिल बरेलवी को इस बाअदब कलम से बाअदब लफ्ज लिखना पड़ा, अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस। आलुल हदीस तुम्हें मुबारक हो। वो चीजें जिन्हें दुनिया महफिल में, स्टेज पर, कॉन्फ्रेंसेस में नहीं मान रही थी, मगर घर की किताबों में, अपनी तहरीरों में, बाअदब तर्जुमों में, अपनी कलम की नोक से अपने ही उनके मकतबों ने शाये किया। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन है और उसी का छपा हुआ कंजुल ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर कहते हैं कि जुबान तेरी होती है, अकीदा मेरा होता है, कलम तेरा होता है, अकीदा मेरा होता है, तहरीरें तेरी होती हैं, अकीदा मेरा होता है। दुनिया कहती है कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हम कहते हैं जनाब नहीं 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 नहीं, हक वो है जो तेरे घर में भी बोले, मस्जिद और मिंबर और मेहराब में भी बोले, तेरी किताबों में भी बोले, तेरी बड़ी बड़ी जनाबों में भी बोले। और हमारी दावत का छठा महवर और मरकज तकदीर है। 2 लफ्जों में समझिए, तदबीरें इंसान बड़ी करता है, मगर कच्ची पेंसिलों की तहरीरें हैं। तदबीर कर रहे होते हैं, तकदीर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अगर बका है तो रब की तकदीर को, गलबा है तो रब की तकदीर को। इंसान लाख फैसले कर ले, जनाबे अली अल मुर्तजा कहते हैं, अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, तदबीरें अली की थी, बड़ी जबरदस्त लाजवाब थी, लेकिन रब की तकदीरें जब गालिब आई, अली को पता चला कि वह हुवल अलीयुल अज़ीम, मेरा रब जो है वही असल अज़मतु का मालिक, वही कारसाज, वही अला कुल्ली शैइन कदीर। हजरात, हमारी दावत का दूसरा महवर जो शुरू होता है वो इस्लामियात का, वो इबादात का, वो अमली शहादतों का, वो अमाल का। अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए, अहलुल हदीस में हजारों गलतियां भी हों, फरिश्ते नहीं है, इंसान है। शहादत, शहादतैन सारी दुनिया पढ़ती है, जुबान से कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं। लेकिन लोगों सुनिए, फिर सुनिए, बार बार सुनिए, बेशुमार मर्तबा सुनिए, फिर चेक कीजिए। पूरी रूए जमीन पे सिर्फ एक वहाबी दिखा दो, हो वहाबी, हो अहलुल हदीस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कभी किसी चौखट पे, किसी निसार पे, किसी दरबार पे, किसी सरकार के ऊंचे शिमले को देख के, लंबी दाढ़ी को देख के इसने कभी अपना सर उसके दर पे रखा हो? एक गवाही पूरी दुनिया में तुम ला दो, स्टेज छोड़ के नीचे मैं उतरता हूं। हजरात, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु 2.25 अरब मुसलमानों ने पढ़ा। 7.5 अरब की आबादी की दुनिया, 6.25 अरब के आलम कुफर ने देखा। अशहदु अन्ना मुहम्मदा बोल के अल्हम्दुलिल्लाह आलुल हदीस ने मुहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम से बढ़ के किसी को हसी माना हो, जमील माना हो, या किसी के चेहरे की तरफ देखा हो, या इमामत को देख के हाथ बैत का आगे बढ़ाया हो। तुझे पैदा करने वाले रब की कसम,
میرا لحاظ نہ کر. آل الحدیث میں ہزاروں کمیاں ہوں گی مگر انہوں نے کسی اور حسین و جمیل کو, کسی قد آور شخصیت کو, کسی صاحب دستار کو اپنا امام بنایا ہو, ایک گواہی لے آ سٹیج چھوڑو, نہیں ملے گا. دلیل لینی ہے تو ذرا آگے بڑھ. ہم نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو اگر عقیدے کا امام مانا ہے, اپنے معاملات کا امام مانا ہے, تو آ ذرا دیکھ دنیا میں بڑی بڑی مسجدیں, بڑے بڑے جو ہے وہ مدرسے, اور مسجدوں کے پہلوؤں میں ہمارے بڑے خوبصورت حجرے, پوری دنیا میں حسین و جمیل مسجدیں, بنی ہوئی گیلریاں. گھر میں کبھی تڑاک تڑاک ہو جائے, طلاق کا موقع آ جائے, اور تو اپنے عقیدے کے مطابق گھوما ہو, اپنوں کو ملا ہو, دارالفتاء میں کیا ہو, اور بڑے بڑے مفتیوں سے ملاقات کی ہو, مسئلہ رکھا ہو, اور انہوں نے تجھے کوئی بات کہی ہو, حلالے کا مشورہ دیا ہو, تو پسینے سے شرابور ہو گیا ہو. حضرات پوری دنیا کو آ گواہ بنا, یہ ہے گواہی. ایک حوالہ تو لے کے آ, حالات کا مارا ہوا, اپنوں کا ستایا ہوا, اور اس اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنے سے پسینے سے شرابور ہو کے تو نے میرے کسی مدرسے کا رخ, میرے کسی دارالفتاء کا رخ, میری کسی مسجد کا رخ کسی خطیب یا امام کو ملا ہو. نوجوان خطیب ہے میرے پاس, حسین و جمیل ائمہ ہے میرے پاس, قرا کی کثرت ہے, اللہ کی شکر میرے پاس, اتنے حسین و جمیل اور جوان. طاقت ہم بھی رکھتے ہیں, نفس ہم بھی رکھتے ہیں, خواہشیں ہم بھی رکھتے ہیں, آنکھ ہم بھی رکھتے ہیں, زبان ہم بھی رکھتے ہیں, مگر کبھی مشکل ترین حالات میں تو دشمن بن کے بھی زندگی گزاری ہو, اپنے گھر کا مسئلہ لے کے آیا ہو, اور تو نے طلاق کا مسئلہ چھیڑا ہو. میرے کسی ایک بھی نوجوان عالم قاری خطیب یا بزرگ نے تجھے حلالے کی بات کی ہو, اللہ کی قسم ایک دفعہ جہاں بیٹھا ہے انگلی اٹھا, میں سٹیج چھوڑوں. اگر نہ ملے گواہی, نہ ملے اشہد ان محمدا, عملی کوتاہیاں بڑی ہوں گی, لیکن کبھی دین کے نام پہ ہم نے تیری عزت کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. جو تیری عزت کا اتنا محافظ ہے, سوچ وہ تیری دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا قدر. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے, تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے, ہماری دعوت کا مذاق اڑایا ہوگا, باتیں کی ہوں گی, تو نے بڑی بڑی گالیاں دی ہوں گی, تو نے اس دعوت کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہوں گی, اور بہت کچھ اس کے خلاف پراپوگنڈا کیا ہوگا, لیکن کبھی تنہائی میں سوچنا وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل. مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. آ ذرا میری دعوت میں نماز کو پڑھ. ہم نے کبھی بھی اپنے بڑے بڑے ولیوں کے ہوتے ہوئے, بزرگوں کے ہوتے ہوئے, میرے پاس کتنے بزرگ ہیں, اگر تو زندگی میں کبھی پوچھنا چاہے تو مل لینا, میں تجھے لسٹ دوں پوری زندگی اگر جو باقی ہے, اگر اللہ نے وہ 30-40 سال کی بھی رکھی ہو, نصف صدی بھی مل جائے, تو میرے بزرگوں کی عظمت کا تذکرہ ختم نہ ہو. اور وہ اولیاء جن کی شرط رب نے رکھی, ہر شرط کو پورا کرنے والے, مگر ہم نے کبھی بھی نماز میں ان کو آئیڈیل بنا کے ان کے نام پہ نماز کا نام نہیں رکھا. ہم نے نماز پڑھی تو صلو کما رأیتمونی اصلی کو سن کے, ہم نے اگر ہاتھ اٹھائے تو محبوب کو اسوہ مان کے, ہم نے ثنا پڑھی تو محبوب کو اسوہ مان کے. لوگوں فاتحہ پڑھی اپنی مرضیوں سے نہیں, محمد کریم کو امام نماز مان کے, ہم نے آمین کہی پیغمبر کو امام نماز مان کے, ہم نے رکوع کے جاتے اور اٹھتے رفع الیدین کی تو ہماری مرضیوں سے نہیں, پیغمبر کو جو ہے وہ اپنا امام مان کے, سجدوں کے درمیان بیٹھے, سجدوں کے بعد بیٹھے, لوگوں تشہد میں بیٹھے, انگلی یوں کر کے ہلائی یا یوں دائرہ بنا کے رکھی, یا ہم نے 53 کا اشارہ بنایا, ہم اس کو ہلاتے رہے, یا ہم نے اس کو اشارے سے ایک جگہ روکا, یا ہم نے اس کو جھکایا. یہ ذات کی مرضیاں نہیں, یہ نماز کے امام کا مسئلہ ہے. فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر,
مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے کبھی پیغمبر کی ادا کو دیکھا ہوتا؟ لوگوں ساری دنیا زکوٰۃ کے مسائل بنا کے پھرتی رہی، ہم نے زکوٰۃ کا امام مانا، محمد رسول اللہ کو مانا۔ حضرات عبادات میں اگر روزہ آیا یاروں نے بڑی احتیاطیں کی، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، ہمارے محبوب نے جب کہا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا فقد افطر الصائم، جیسے اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بج جائے بچے محبتوں سے پیار اور عقیدت سے خوشی میں نڈھال ہو کے کہتے ہیں چھٹی۔ یہ اہل الحدیث ہیں اس دھرتی پہ جنہوں نے ادھر سورج غروب ہوا، اذان کے بول شروع ہوئے اور کہا ذهب السماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، چھٹی۔ لا کبھی یہ معیار لے کے آ پھر معیار دے، ساری دنیا اذانیں دیتی ہے، فجر کی اذانیں عام دنوں میں ہم سے آدھا گھنٹہ بعد، لیکن جب رمضان آئے ہم سے پہلے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے احتیاط میں ایسے حضرات یہ کر لیں وہ کر لیں، کھانا پینا بند کر دیں۔ جا چیک کر میری مسجدوں کی 12 مہینے اذان پہ تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ کھول بھی سکتا ہے۔ معیار روزہ بنایا، وقت کا معیار بنایا اور کیلنڈر کا امام بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آج ذرا میرے حج میں دے، میرے تلبیہ میں دے، ہماری دعوت میں دے، ساری دنیا نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نیلی چھت کے نیچے اہل الحدیث ہے کہ انہوں نے منوایا تو کیسے منوایا؟ لوگ مذاق سمجھ لیتے ہیں، مذاق نہیں۔ یہ فیصل آباد سے کراچی کی فلائٹ ہے، میرے پیچھے ایک اماں ہے، اماں کی زبان پہ اپنی سادی پنجابی مقامی لب و لہجے میں تلبیہ کی آواز نکلتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں پیچھے مڑ کے کہتا ہوں ماں جی یہ کیا؟ پت عمرے تے چلی ہیں۔ ماں جی عمرے پہ جا رہے ہو تو یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بیٹا تلبیہ کہنا بھی نہیں آتا، تلبی۔ میں نے کہا ماں جی بھول گئے ہو، پڑھی دا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں نو کہندی پوت میں ایڈی بھی بھولی نہیں آن پڑھا، پر اے ترنے چ پڑھی دا جتھے میں چلی ہوں اتھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ میری دعوت اور میرے پیغام کا نتیجہ ہے، تیرے لیے مہربان بن کے، قدردان بن کے، مخلص بن کے، بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر، چوک چوراہوں میں ہم نے آپ کو خبر دی تو ایسے نہیں ہوا، یہ اس میں صدیاں لگی ہیں، عمریں لگی ہیں، محنتیں لگی ہیں، لوگوں حق کے اظہار لگے ہیں، حق کے پرچار لگے ہیں۔ اور سنیے ساری دنیا تصوف میں گم ہو کے جب کہہ رہی تھی وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کی باتیں کر رہی تھی، ہم نے کہا احسان کی باتیں کرو۔ جب دنیا رہبانیت کی باتیں کر رہی تھی ہم نے کہا زہد کی بات کرو۔ ہاں ان تعبد ربک کأنک تراہ، عبادت کر یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، زندگی گزار یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، اور عقیدے کے ساتھ جڑ کے لیکن خود کو رب میں، رب کو خود میں ڈال کے، وحدت الوجود ایک وجود کر کے، قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا یہ کہہ کے، انا الحق کہہ کے، سولیوں پہ چڑھنے کی باتیں کر کے، یہ کفر اور افوات جو ہے ان کو ذکر کر کے اگر عقیدے کو کوئی خراب کر رہا ہوتا ہے، اہل الحدیث قل هو اللہ احد کہہ کے یہ دنیا میں توحید اور حق اور احسان کا پرچار کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں سنیے بات کو سارے خلاصے میں سمیٹ کے کوزے میں دریا بند کرنا چاہتا ہوں، بند نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، میرے پیچھے الحمدللہ، بلکہ آپ جتنے دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اللہ آپ کا سننا قبول کرے، ہمارا سنانا قبول کرے، اللہ پھر عمل کی توفیق بھی عطا کر دے۔ لوگوں ہم نے حقوق العباد میں بھی الحمدللہ الحمدللہ عملی کمی کوتاہی اپنی جگہ، ہم نے اگر حقوق والدین میں
माँ बाप का जिक्र किया है तो औलाद के हुकूक को भी टच किया है। हमने अगर शौहर का तस्करा किया है तो बीवी के हुकूक को भी बयान किया है। अगर अम्मा की बात करी है तो अब्बा जी के भी तस्करे छेड़े हैं। हमने शागिर्द के हुकूक रखे हैं तो उस्ताद के हुकूक की बात की है। और इन हुकूक का खुलासा मेरे मुस्तफा ने 2 लफ्जों में निकाल के रख दिया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। तुझसे छोटा है तो प्यार और शफकत का इजहार कर, हुकूक अदा कर, तेरे बराबर का है, हसद न कर, हसद की आग में नहीं जल, कुर्बानी और इशार का मुआमला कर। अगर तुझसे बड़ा आ गया है, वो बड़ा किसी मुजरिम का हो, वो बड़ा किसी काफिर का हो, वो बड़ा किसी यहूदी का हो, मेरे महबूब ने सबक सिखाया। जहरी दुनिया का अदब व एहतराम चलेगा, लेकिन बात शिरक और कुफर की करे फिर कोई भी हो, फिर लिहाज नहीं है। हाँ, याद रखिए, फतेह मक्का के मौका पे मेरे महबूब ने कह दिया था, जो मेरे रब के घर में दाखिल हो जाए कुछ नहीं कहना, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए कुछ नहीं कहना, जो अपने घर में दाखिल होकर कुंडी लगा ले कुछ नहीं कहना। हजरात, बड़ों के लिहाज को जैसे मेरे मुस्तफा ने एक इत्तेदाल और तवाज़ुन से पेश किया, मसला भी बयान कर दिया, अदब भी दे दिया, बड़ों को वकार देना, बराबर वालों के लिए कुर्बानी इशार करना, छोटों को प्यार दे करके इस दुनिया की सोसाइटी और मुआशरे की इस्लाह के साथ चलना। और हजरात, अदब और एहतराम के दायरे में रह के गाली का जवाब गाली से नहीं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, जुर्म का जवाब जुर्म से नहीं, क्योंकि गंदगी को कभी गंदगी से धोया नहीं जा सकता। ये दीन है सारा, ये ईमान और इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, यही मसलक के अहलुल हदीस है, यही हमारी दावत है। इसीलिए हम बुलाते हुए कहते हैं, बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे, किनारे किनारे मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरिया को कूजे में बंद कर दिया, मसलके अहले हदीस, दावत अहले हदीस और फिक्र